ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں احساس کی جانب سے، احساس کے پلیٹ فارم سے ARY QTV اور ARY ڈیجیٹل پر دنیا بھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ ہے آپ سے سمر اپیل 2022، ونٹر اپیل 2022۔ اب ونٹر اپیل 2022 جس کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب جو لوگ سیلاب سے متاثر ہیں معذرت، ان لوگوں کے سامنے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ جہاں کھلے علاقوں میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ابھی تک تمام لوگوں نے نہ تو اپنے گھر تعمیر کیے ہیں، نہ ان لوگوں کے جو اجڑے ہوئے ٹوٹے ہوئے سیلاب میں جو گھر بہہ گئے ہیں ان جگہوں پر اب تک کوئی ایسا انتظام ہے کہ وہ جس طرح عام انسان اپنے گھر میں اپنی چار دیواری میں کمروں کے اندر رہتا ہے اس طرح کے معاملات ابھی تک نہیں ہیں۔ لوگ ابھی بھی مشکلات میں ہیں، بہبود کا کام ہو رہا ہے، اور یہ بات اس سے پہلے بھی ڈسکس ہم نے کیا آپ سے کہ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے پاکستان میں، جو ڈیزاسٹر لاکھوں لوگوں کو، کروڑوں لوگوں کو متاثر کر دے، اس کے بہبود کا کام اتنی جلدی ممکن نہیں ہوتا، اس کے لیے وسائل بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں، اور جب وسائل چاہیے تو آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے طور پر جس طرح بھی ہم سے ممکن ہے ہم وسائل فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال میں لے کر آئیں۔ ایسے لوگ جو آج سردی کی وجہ سے اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ہماری امداد کے منتظر ہیں، ان لوگوں کو مایوس نہیں کرنا ہے، کیونکہ انسان اگر انسان سے مایوس ہو جائے تو دنیا میں انسانیت کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ انسانیت نام اسی کا ہے کہ انسان بڑھ کر انسان کی مدد، خدمت، محبت اور اخوت کے ساتھ جو ہے اس کے مل جاتا ہے جا کر۔ جب انسان انسان کی مدد کرتا ہے، انسان کا درد اور احساس کرتا ہے، درد محسوس کرتا اور احساس کرتا ہے، تو پھر اس وقت پہ انسانیت جو ہے وہ قائم رہتی ہے۔ تو دنیا میں انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں اور کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بڑے فخر کے ساتھ انسان کہتے ہیں۔ حضرت صاحب ابھی مرزا غالب کا وہ شعر پڑھ رہے تھے کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو آدمی کو انسان ثابت کرنے کے لیے، انسانیت کو دنیا میں قائم رکھنے کے لیے، انسانیت کو ثبوت دینے کے لیے عملی طور پر یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم انسان ہیں، ہمارے دلوں میں انسانیت کا درد موجود ہے۔ ہم اپنے بہن بھائیوں کا یا دنیا میں وہ تمام لوگ کہ جو کہیں بھی مصائب کا شکار ہیں ان کا احساس کرتے ہوئے اپنے وسائل سے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں ان میں سے ان کا حصہ، ان کا حق ان تک پہنچانے کے لیے، یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا ہی حق ہے، پھر بھی ان کی مدد کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ کر آئیں اور اپنے وسائل سے ان کی مدد کریں۔ دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو نہ صرف اپنے وسائل کا استعمال کرتے ہیں بلکہ وہ خود ایسے مقامات پر جاتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو ایک ایسا ادارہ چاہیے ہوتا ہے نا جس پر آپ کا اعتماد ہو، جس کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہو کہ وہ جا کر لوگوں کی مدد کر سکے، کیونکہ کوئی ایک شخص یا چند افراد یا کوئی غیر مستحکم ادارہ جو ہے آپ اس کو کتنا ہی ڈونیشن کیوں نہ دے دیں، وہ جا کر اتنے بڑے ڈیزاسٹر میں اپنا رول پلے نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مستحکم اداروں کے ساتھ ان پر اعتبار کرتے ہوئے، ان کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے آپ ان کے ساتھ شریک ہو جائیں اور وہ آپ کے نمائندے بن کر آپ کی طرف سے آپ کی اس نیکی کو ان لوگوں تک پہنچا دیں کہ جو اس نیکی کے حقدار ہیں، کیونکہ جمع کرنا بہت آسان کام ہے، ڈسٹریبیوٹ کرنا، لوگوں تک پہنچانا بہت مشکل کام ہے۔ یہ تو اس ڈیزاسٹر میں جنہوں نے کام کیا ہے وہ لوگ اس بات کو بہتر طریقے پر سمجھ سکتے ہیں کہ جمع کرنا بہت آسان کام ہے، لوگوں تک پہنچا دینا اور بہتر طریقے سے پہنچا دینا، یعنی آپ کی ایک امانت اگر پہنچتی ہے اس امانت کو بہترین طریقے سے یوٹیلائز ہونا چاہیے، ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں معلوم، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم جو ایک ٹرک لے کر نکل جاتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ پہنچانا کہاں ہے، زیادہ ضرورت مند لوگ کہاں ہیں۔ وہ جہاں ان کو آسانی کے ساتھ وہ پہنچ جاتے ہیں وہیں پر وہ تمام لوگوں کو دے کے چلے آتے ہیں، اور پتہ ہی چلتا ہے کہ اسی علاقے میں مستقل لوگ آ رہے ہیں اور جا کے دے کے چلے جا رہے ہیں جو دور دراز علاقوں میں لوگ بیٹھے ہیں۔
کہاں پہنچا کہاں نہیں پہنچا کہاں زیادہ ضرورت ہے، یہ ان اداروں کو ان لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بڑے پیمانے پر اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہاں تک ہم نے علاقوں کو کور کیا، اس سے آگے کہاں کیا ضرورت ہے، کہاں ٹینٹ چاہیے، کہاں بلینکٹس چاہیے، کہاں نیٹس چاہیے، کہاں فوڈ پہنچانا ہے، کہاں پکا ہوا فوڈ پہنچانا اور کہاں بغیر پکا ہوا راشن جو ہے وہ پہنچانا ہے۔ یہ بھی بڑا اہم ایک پہلو ہے کہ لوگ نہیں جانتے، وہ لوگ نہیں جانتے کہ جن کی اسٹرینتھ نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ ہر جگہ راشن پہنچا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر کھانا پکا کر وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر اس وقت میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے رضاکار جو ہیں راشن اور تیار فوڈ جو ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک بڑا سسٹم ہے، ہزاروں رضاکار کام کر رہے ہیں جو دن رات کام کر رہے ہیں، دور دراز علاقوں تک وہ لے کر جاتے ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، مناسب طریقے سے ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ لوٹ مار کا سلسلہ بھی ہو جاتا ہے نا، تو ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ جو واقعی ضرورت مند ہیں، اور اگر راستے سے ان سے چھین لیا جائے، لوٹ لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو بیٹھے انتظار کر رہے ہیں ان تک نہیں پہنچے گا، ان تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ تو ان تک پہنچانے کے لیے ایک بڑا سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے۔ اس بڑے سسٹم کے تحت بعض جگہ کھانا 3 وقت کھانا پکا کر لاکھوں ہزاروں لوگوں کے لیے پہنچانا پڑتا ہے، یہ بھی ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اعتماد کر کے اور اس اعتماد کو یقین کی شکل دینے کے بعد آپ ہمارے ساتھ مل کر ان لوگوں کی خدمت کیجئے۔ یہ ساری فوٹیجز آپ کو بتا رہی ہیں۔ ہم جب پروگرام میں بیٹھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم تازہ فوٹیجز آپ سے شیئر کریں۔ ہمارے پاس لاکھوں فوٹیجز ہیں، ویڈیوز ہیں، تصویریں ہیں، کیونکہ یہ روز کا کام ہے اور یہ کام جاری و ساری ہے، یہ کام کبھی رکتا نہیں۔ نیکی کے لیے کوئی وقت یا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہوتا، نیکی ہر وقت کی جاتی ہے اور ہر وقت کی جانی چاہیے۔ اور جب ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف جگہوں پر لوگ ہیں جو مختلف طرح کے انسانی المیے کے شکار ہیں یا کسی بھی ڈیزاسٹر کی وجہ سے متاثر ہیں، لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، تو ہمیں ان تک پہنچنا ہے۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جو سال بھر لوگوں کی خدمت کے لیے آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ آئیے اور نیکی کے اس عمل میں شریک ہو جائیے، اور ہم وہ راستہ، وہ مقام اور وہ اسائنمنٹ تلاش کرتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو ضرورت ہے ہماری خدمت کی، آپ کی مدد کی، اور ہم وہاں پہنچتے ہیں۔ اس وقت تو بہرحال ایک بڑا ڈیزاسٹر ہے، اس ڈیزاسٹر کی بہبود کا کام ہو رہا ہے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں جو حاضر ہوئے وہ اس لیے حاضر ہوئے کہ سردی کا موسم ہے، سردی شروع ہو گئی ہے اور لوگوں کو ضرورت ہے، ابھی بھی وہ بہت تکلیف میں ہیں، تو آپ 121 یعنی $121 جو ہے وہ ڈونیٹ کیجئے۔ ہم نے ایک پیکج متعارف کیا ہے، اس پیکج کے تحت ہم وہاں راشن پہنچاتے ہیں ایک فیملی کو، اور راشن کے ساتھ ہم وہاں پر ان کو بلینکٹس پہنچاتے ہیں اور ان کو ہم جیکٹس پہنچاتے ہیں، تاکہ سردی کا بھی جو ہے وہ جو سردی کے معاملات ہوں اس سے بھی ان کو محفوظ رکھا جا سکے۔ میرے ساتھ میرے مہمان جن کا میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے تعارف کروایا، بہت ہی محترم شخصیات یہاں تشریف فرما، محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، محترم نفیس احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں، اور محترم حمزہ انور رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم نے بڑے خوبصورت 2 کلام پہلے سیگمنٹ میں سنے، اور ہم چاہیں گے کہ ایک اور کلام ہم ان سے سنیں اور پھر گفتگو جو ہے وہ گفتگو بھی شروع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو آپ سے گزارش چاہتے ہیں وہ بھی کریں۔ جی حمزہ پلیز۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں،
پس دیوار سنتے ہیں، اور میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، میری ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے، اور میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار، پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے ہیں، اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، تو میرا ایمان ہے وہ خود میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ خود میرے اشعار سنتے ہیں، میرے سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب، دو پہلو ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی بھی وضاحت ہو جانی چاہیے۔ ہم نے ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہاں ڈسکس کیا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، یہ تو ایک معیار ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نکلتا نا کہ اگر کوئی شخص اس سے کمتر پر کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے تو وہ اس کو نہ کرے، یہ شرط اول تو نہیں ہے نا۔ مطلب اگر کوئی شخص اپنے پہنے ہوئے کپڑے ڈونیٹ کر دیتا ہے، گرم کپڑے، تو وہ بھی کر سکتا ہے نا۔ یہ ان کے لیے ہے جو صاحب استطاعت ہے، جی جی، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ پسند کرے اپنے دوسرے بھائی کے لیے، یہ افضل ہے، یہ ہے۔ افضل ہے، جی ہاں۔ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، اور جس کو استطاعت جس کے پاس نہیں ہے تو وہ اگر پہنے ہوئے کپڑے دے رہا ہے تو سبحان اللہ، جو ابھی میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ کسی کو واپس نہ موڑو، کسی کی فریاد کو رد نہ کرو، چاہے تمہیں ایک کھجور کی گٹھلی دینا ہو۔ صحیح تو صحیح، لہٰذا یہاں پر دل دیکھا جا رہا ہے، ہاں دل دیکھا جا رہا ہے، یہاں دل دیکھا جا رہا ہے۔ اور غنی کیا ہے؟ غنی وہ ہے
الغنا غنی النفس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہو۔ خاتم طائی کی بھی مثال ہمارے لیے سامنے رکھی گئی تھی اصل میں، ٹھیک ہے، دنیا میں لوگوں کو بھیجا اس لیے گیا کہ دیکھو ایسے لوگ بھی ہیں۔ ایسے بھی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو دنیا ہے نا، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو سبق ملتا ہے، جی جی جی، غربت کا بھی سبق مل رہا ہے اور مالدار ہونے کا بھی۔ اس کے کچھ درجے ہیں، جیسے انسان ایک ہوتا ہے درجہ جواد۔ جواد کے معنی ہوتے ہیں جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے، جی ہاں، اوہ اور یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا صفات کے ساتھ خاص ہے، کیا بات ہے۔ کیونکہ وہ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے۔ ایک بات یہ ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو استطاعت دی ہے، وہ غنی ہے، مالدار ہے، تو وہ غنی جو ہے خود بھی کھاتا ہے، لوگوں کو بھی کھلاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک بخیل ہے جس کو آپ عرف عام میں اردو میں کنجوس کہتے ہیں، بخیل ہے جی ہاں، جو خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ ایک ممسک ہے جو سب سے بدتر ترین ذریعہ ہے، نہ خود کھاتا ہے، جو نہ خود کھاتا ہے نہ لوگوں کو کھلاتا ہے، اس کا مال دوسرے کھاتے ہیں آ کر برباد کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب کوئی شخص اپنے آخری وقت پر ہے اور وہ کہے کہ یہ اس کو دے دینا، میرے مال میں سے یہ اس کو دے دینا، تو تمہارا رہا کب؟ اب تو تم جا رہے ہو، اس سے پہلے لوگوں کو ان کا حق دے کر جاؤ۔ ممسک کا مال تباہ برباد ضرور زیادہ ہوتا ہے، اور ممسک جو ہے وہ سب سے زیادہ بدتر ترین انسان ہے جس کی سوچ میں یہ چیز ہے، آدمی ہے وہ، انسان نہیں ہے، آدمی ہے وہ۔ تو لہٰذا کہاں پر تعلق ہوا؟ تعلق یہاں پر ہو گیا آ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے بشر کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اور تمام چیزوں کے لیے، جیسے آپ نے پہلے شعر پڑھ دیا تھا سب سے پہلے انٹرو کے اندر کہ صاحب وہ درد دل کے واسطے، تو وہ جو کرو بیاں ہے فرشتے جو ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو بے انتہا ہے، اس کو اپنی حمد و ثنائی کروانا ہو تو فرشتوں کیا کم تھے اس کے لیے۔ لیکن کیا ہے، یہ انسان کو انسان کے درد دل کے واسطے پیدا ہے، انسان کو انسان کی خوشی اور غمی کے اندر ایک رول ادا کرنا ہے، پارٹ ادا کرنا ہے کہ وہ محسوس ہو، آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چلے یہ خوش ہے اور یہ کہہ لیجئے کہ غمگین ہے، یہ مغموم ہے۔ لہذا یقیناً انسان کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مادہ دیتا ہے تو وہ بڑے بڑے ظلم اور بربریت کو برداشت نہیں کر سکتا، خود پھٹنے لگتا ہے۔ لہذا جس طرح بھی آپ فرما رہے ہیں کہ جو تباہی بربادی ہماری ڈیزاسٹر آیا اس سیلاب اور اس نے تباہ بربادی پھیلائی، تباہی بربادی، یقیناً اس کو کئی سال درکار ہے ان کی زندگی کو معمول پر لانے کے لیے۔ بلا شبہ کوئی فصل جو ہے، زمین جو ہے، وہ چند دن میں تھوڑی نکال دیتی ہے، وہ سب اصل زمین کو پہلے قابل کاشت بنانا ہے، پھر اس میں جو ہے بیج بونا ہے، پھر فصل نکلنی ہے، کیسی فصل نکلنی ہے وہ بات کہ اس کے لیے ایک سیزن چاہیے۔ زمین پلٹ گئی نا پوری۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ معمول پر حالات کیوں نہیں آیا، ارے اتنی جلدی تھوڑی آ جائیں گے۔ اس ڈیزاسٹر کا احساس ہی نہیں ہے لوگوں کو، وقت درکار ہے لوگوں کو اس ڈیزاسٹر کا احساس نہیں ہے۔ اصل میں اس کا بہت سارے لوگ بیغم ہے نا، وہ حساب ہو گیا کہ عرفی کا ایک شعر، اس کا وہ نظیری کا ایک شعر ہے، جی جی سر، میست چارہ غم ہوش مند را چه خبر، کہ ہاں جن کو ہوش ہونے کو خبر ہوگی، ٹھیک ہے نا، ہاں جی، میست چارہ غم ہوش مند را چه خبر، رموز بامہ تلقص خد را چه خبر۔ جس طرح کہہ لیجئے کہ ایک جنگ پر، یعنی جس کو غم نہ لگا ہو اس کو اس کا مزہ اور کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کا کیا اندازہ۔ اور ایک جس طرح جنگ پر جانا دشوار ہے، تو جو کئی جنگ پر جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے، جو میٹھی میٹھی گھر میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہو کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کو علم نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے کہ کیا حال ہوا، نتائج کیا نکلے اور کیا نکلیں گے، اور کتنا کہہ لیجیے وقت درکار ہے یا کتنی تکلیفیں آ چکی ہیں۔ کیا بات ہے، صحیح فرمایا آپ نے۔ تو اگر کوئی آدمی شراب کو دیکھ کے نہیں دوڑا تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ عقل مند ہے، وہ سمجھ لے اس کو پیاس ہی نہیں تھی۔ دنیا میں بے خبری جو ہے نا، اب قانون کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگنورنس از، یعنی اگر قانون سے اگنورنس ہے تو از ناٹ ایکسکیوز، یعنی قانون سے بے خبری جو ہے وہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کسی بات کے بارے میں نہیں جانتے، ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا خوف جو ہے وہ لا علمی ہے۔
تو انسان کو علم ہونا چاہیے۔ ایک بڑی اچھی بات ناظرین کرام یہاں میں حضرت کی گفتگو سے جو میں نے بھی سمجھی، اور بات تو سمجھ میں آنے ہی کی ہے، شعور کی بات ہے، کہ ہم ابھی ایک شعر کی تشریح کر رہے تھے یہاں پر کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تو اختیار میں، اقتدار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر صرف اپنی عبادت کروانی ہوتی، کیونکہ عبادت صرف سجدہ کر لینا، نماز پڑھ لینا نہیں ہے، عبادت جو ہے انسان کی زندگی کے تمام امور، تمام افعال، تمام اعمال ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو صرف عبادت کرانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ڈومین میں پیدا کیا، ایک اختیار دے کر پیدا کیا، اپنا نائب بنا کر پیدا کیا۔ سوچیں کس کا نائب، کس کا نائب، سوچیں اس بات کو۔ معذرت، اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا اس کائنات میں اور کہا کہ اب معاملات کرو، طریقہ بتا دیا اس طرح معاملات کرو، اختیار دے دیا، اختیار دے دیا۔ اب ہم اپنے اختیار پہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا، ہاں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایک اختیار دیا ہے نا۔ درد دل کے واسطے انسان کو پیدا کیا۔ ایک دوسرے کا احساس کرو، ایک دوسرے کا احساس کر کے ان کی مدد کرو، ایک دوسرے کا احساس کر کے ان کے زخموں پر مرہم رکھو، ان کو محبت کے ساتھ لے کر اپنے ساتھ چلو، محبت کے ساتھ رہو، امن کے ساتھ رہو، عاشقی کے ساتھ رہو۔ اس لیے انسان کو پیدا کیا اور کہا دیکھو میں تمہیں اگر اختیار دے رہا ہوں، آزادی دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رسی جو ہے وہ بڑی دراز ہوتی ہے لیکن وہ اچانک کھینچتا ہے۔ اختیار دے رہا ہوں تو اپنی حد سے باہر نہ جانا، اور قرآن حکیم میں کہہ دیا ہے کہ اگر نکل سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی حدوں سے باہر نکل کے دکھاؤ۔ تو انسان میں تو طاقت ہے ہی نہیں نا۔ اختیار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو دیا ہے وہ کنسٹرکٹیو وے کے اندر استعمال کرنا ہے، ڈسٹرکٹیو وے میں نہیں کرنا ہے۔ جی ہاں، لہذا ڈسٹرکٹیو وے میں کرتا ہے تو وہ نافرمانی خداوندی کرتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے تو کنسٹرکٹیو وے میں کرے گا۔ جو کام اس کی ذات سے ہوگا وہ تعمیری ہوگا، تخریبی نہیں ہوگا، بلا شبہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے، یہ جو جس کو بھی اختیار دیا، انسان کو اتنا اختیار دیا ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، اچھا سے اچھا پڑھ سکتا ہے، اچھا سے اچھا علم حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ خوف بقدر علم ہوتا ہے، جس کو جتنا علم ہوتا ہے اس کو اتنا خوف ہوتا ہے کہ آج میں اس کو قتل کر دوں گا زید کو تو کل میں کہاں سے بچوں گا، میں بھی پھانسی پہ لٹکوں گا۔ لیکن اگر کوئی دنیا میں تو حساب ہونا ہے، وہاں جو حساب ہونا ہے وہ کیا کرو گے؟ وہ تو دیکھیے نا، دنیا کے اندر جب پھانسی پہ لٹک گیا تو برابر ہو گیا، اگر بچ گیا تو وہاں جا کے پکڑا جائے گا۔ تو لہذا یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اختیار اس لیے دیا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ تو توانگر خان بن جا اور گلی کے اندر جاتے ہوئے ہر شخص کو پکڑ لے، لہذا یہ نہیں دیا ہے، بلکہ تو بے قصوں، اگر اختیار اللہ نے دیا ہے کہ تو کسی بے قصوں کی مدد کر سکتا ہے، کر، تیرے اختیار میں ہے۔ اگر تجھے کوئی ایسا عہدہ ملا ہے جس کے اندر لوگوں کو فیض پہنچانا ہے، پہنچا فیض، کیونکہ وہ اللہ نے تجھے دیا ہے، ورنہ سخت گرفت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو نہیں سمجھا، اور جو اللہ کی نعمت کو نہیں سمجھتا وہ در حقیقت انسان کہنے کا حقدار نہیں ہے۔ اچھا آپ خاموش بیٹھے ہیں نفیس احمد خان صاحب، میں آپ سے جو گفتگو چل رہی ہے اس کی نسبت سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بخیل، کنجوس، ہمارے یہاں کچھ روایتیں جو ہوتی ہیں نا، ہم اس کو روایت کہیں، فیشن کہیں، یا پھر ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے وہ کہا جاتا ہے کہ جی پیسہ سنبھال کے رکھنا ہے، پیسہ خرچ نہ کرو، پیسہ اچھا پیسہ سنبھال کے ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ زندگی کے انجوائے کیے بغیر چلے جاتے ہیں، پیسہ سنبھلا رہ جاتا ہے۔ بالکل اس کائنات کے لیے، اس کائنات کو تسخیر کرنے کا درس دیا گیا۔ تسخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز سے فیض حاصل کرو، گھر سے نکلو رزق تلاش کرو، لوگوں میں رزق تقسیم کرو۔ ہم جو ہے ہم بخیل، کنجوس ہونے کو برا نہیں سمجھنے لگے۔ ہمارے یہاں سوسائٹی میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو شعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے کو بچا کے چھپا کے رکھ لینے سے، سیو کر لینے سے وہ زندگی کا اصل مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے سر۔ میں وہ بڑا زبردست شعر ہے، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ جی مفتی صاحب نے اتنے مختصر انداز سے گفتگو وہی کی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اوروں کے کام آنا۔
ہمارے حضور کی جو پوری زندگی ہے وہ آپ نے ہمیشہ دوسرے کے لیے خدمت کی بات کی، کبھی اپنے لیے کوئی ذرائع، کوئی ایسی خوشحالی، کتنی کچھ بادشاہت حاصل ہو گئی، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی چیز استعمال نہیں کی۔ فرمایا نا جب صحابہ کرام جو ہے وہ روزے رکھ رہے تھے اور بغیر سحری کے رکھ رہے تو فرمایا کہ مجھے تو میرا اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جس نور کو اس دنیا میں بھیجا تو ان کے تو معاملات انہیں وہ اس دنیا اور اس دنیا کی چیزوں کے محتاج تو نہیں تھے نا۔ کبھی بھی نہیں۔ ارشاد فرمائیے آپ۔ تو بات پھر وہی گھوم پھر کے آتی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، بقول آپ نے وہ شعر بھی پڑھا کہ اگر صرف عبادت کی بات ہوتی تو فرشتے بہت تھے، تو انسان وہ ہے، ابھی آدمی اور انسان کی مفتی صاحب نے بھی وضاحت کر دی کہ جس کے پاس سوچ نہیں ہے وہ آدمی ہے، جو اچھی مثبت سوچ رکھتا ہے وہ انسان ہے۔ تو انسانیت کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ ہم سب اگر انسان ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کریں، یہ ہمارے پر فرض ہے، تب ہم انسان کہلائیں گے۔ اس زندگی کا مقصد انسان کی خدمت کرنا ہے، انسان کے کام آنا ہے، چاہے وہ ہم اپنے اولاد کے لیے کرتے ہیں، چاہے ہم اپنے محلے کے لیے کرتے ہیں، چاہے ہم اپنے ملک کے لیے کرتے ہیں۔ آج جو مشکل ہمارے بھائیوں کے پر پڑی ہے سیلاب کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، ایک مرحلہ نہیں ہے، 2.5 سے 3 کروڑ لوگ اس سیلاب کی زد میں آئے ہیں، اور حکومت اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہم سب مل کر اگر کریں گے تو ہم اپنے بھائیوں کی، حکومت ہے کیا؟ حکومت ہم ہی لوگ تو ہیں نا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چند لوگ جو جن کو ہم نے اختیارات دے دیے ہیں وہ حکومت ہیں اور ہم اس سے باہر ہیں، اور جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ، اور میں کیا کہتا ہوں، قانون یہ کہتا ہے، اصول یہ کہتے ہیں کہ حکومت ملک کی ہوتی ہے، رولنگ پارٹی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، بس، لیکن حکومت ہے تو پاکستان کی حکومت ہے، وہ حکومت کسی پارٹی کے نہیں ہے، رولنگ پارٹی اس میں ہوتی ہے۔ تو حکومت پاکستان کی، اور پاکستان جمہوری اعتبار سے ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ چند لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سب کچھ کرنا ہے اور ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ جب اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو ہر شخص کو اپنا فرض ادا کرنا ہوتا ہے۔ بالکل اتنے بڑے ڈیزاسٹر میں تو سر آپ ارشاد فرمائیں ہر شخص کا اپنا فرض ہے۔ اور پھر ویسے انسانی بنیادوں پر بھی دیکھیں تو انسانیت جو ہے ہمیں کسی ملک کی سرحدوں میں قید نہیں کرتی۔ ہم نے اس پلیٹ فارم سے دنیا میں کہیں پر بھی کوئی انسانی المیہ ہوا تو وہاں پہنچ کر ان کی خدمت کی ہے، اور احساس کے پلیٹ فارم سے ہم خدمت کرنے گئے اور ہمیں دنیا بھر سے لوگوں نے ڈونیٹ کیا۔ ارشاد فرمائیے سر، انسانیت کی حدوں کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے نا، انسانوں کی حدوں کے اندر جو سب سے پہلا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ادارہ اس کی ورث کیا ہے۔ ادارہ خدمت کر سکتا ہے، جی ہاں، کیونکہ یہ ٹیم ورک ہے۔ ڈیزاسٹر ٹیم ورک کا نام ہے، جس کے اندر ڈیزاسٹر میں ٹیم ورک کام آتی ہے، تو ان کو پتا ہوتا ہے چپے چپے پہ کس جگہ کس چیز کی ضرورت ہے جو باہم پہنچائی جائے۔ جو بے خبر وہ بیچارہ کیا کرے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا جو سب سے زیادہ اس وقت جو آپ کے اس کی احساس کی خدمات ہیں وہ لوگوں کے دل پہ نقش کر گئی ہیں۔ لوگوں کو پتا ہے کہ آنکھ بند کر کے دے دو، یہ ان کا کام ہے، یہ اس کے ایکسپرٹ ہیں، یہ اس کے کریے کہ لوگوں نے باقاعدہ اس کو کیا ہوا ہے، ایکسپیرینسڈ جو ہے۔ اور ہم 2005 سے آج تک دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ جی ہاں، تو اب یہ جو ادارہ، تو یہ ایسے ادارے ہوتے ہیں، یہی خدمت میں کام آتے ہیں لوگوں کے۔ آپ کو کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ فلاں کی ایڈ آئے گی، فلاں لائے گا، فلاں دے گا، خود پہنچے اور خود دے۔ جب آپ کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس 2 لقمے، ایک کھا لیجئے، ایک کسی کو دے دیجئے، یہ بھی اختیار ہے آپ کے پاس۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو زیادہ دے دیجئے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ 2 لقمے اپنے کھانے کے لیے بھی اور 6 لقمے 10 لقمے لوگوں کو کھلانے کے بھی ہمارے پاس وہ ہے وسائل موجود ہیں، اور اس میں رک جائیں۔ جی، اس میں رک جائیں تو وہ کیا ہوگا پھر؟ تو پھر بخیل ہو جائے گا وہ۔ تو اس میں سرکار دو عالم کی حدیث پاک کیا ہے؟ لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ خُبٌّ بَخِيلٌ وَالْمَنَّانُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں داخل نہیں ہوگا، لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل نہیں ہوگا، خب یعنی دھوکے باز، فراڈیا۔ لَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ خُبٌّ بَخِيلٌ یعنی کنجوس، وَالْمَنَّانُ احسان کر کے جتلانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کی طرف نظر عنایت نہیں کرے گا 3 آدمی۔ جی جی، ایک
غیر ضروری طور پر ٹخنوں سے نیچا پہننے والا، نمبر 2 احسان کر کے احسان جتلانے والا، نمبر 3 اپنے مال کو قسم کھا کھا کر بیچنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نظر عنایت نہیں کرے گا اس شخص کی طرف۔ یہ ہے فرق۔ اور اسلام وہ دین اور سچا مذہب ہے، اس کا دین ہے، سچا دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اسلام اللہ کا دین ہے، جس نے آپ کو چپے چپے پہ رہنے کی کون سی ایسی بات ہے جس کا آپ کو درس نہیں دیا؟ صحیح بات ہے، ہاں۔ آپ کو طہارت تک کا درس دے دیا، یار اتنا یہاں سے چلو، زندگی اور کہاں کا سے ہر کہاں تک معاملہ چلے سکھا جاؤ۔ دیا۔ ہر معاملات میں اس کا اسلام آپ کو صفحہ اول پر کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی نے رہنمائی کی ہے، اس نے رہبری کی ہے، اسی نے صداقت کا، اسی نے عدالت کا، اسی نے سخاوت کا، شجاعت کا، امامت کا، ریاضت کا، صورت کا، سیرت کا، ہر درس قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت، اللہ کے حکم اور رسول اللہ کے فرمان پر قائم رہو۔ یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی آخرت کے لیے نیکیاں کمانے کا سب سے زیادہ سنہری موقع ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ڈیزاسٹر صرف سیلاب نہیں ہے، ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ سیلاب آیا اور سیلاب جو کچھ زمین کی سطح پر موجود تھا اس کو بہا کر لے گیا، اس میں انسانوں کو بچا لیا گیا، بہت سے انسان بہہ بھی گئے۔ بعض فیملیز ایسی ہیں جن کے پیارے آج تک انہیں نہیں ملے، یا تو ان کو پتہ چل گیا، مل گئے، اس دنیا سے چلے گئے، یا بعض گمشدہ ہیں، نہیں ملے، بچے بھی نہیں ملے، بڑے بھی نہیں ملے۔ تو اور مویشی جتنے تھے وہ سب بہہ گئے، انسانوں کو بچا لیا، گھر بہہ گئے، اسباب بہہ گئے، زمینوں پہ کھڑی ہوئی فصلیں بہہ گئیں، کھلیان وہ جو اسٹوریج ہوتی ہے وہ بہہ گئی، یہ سب کچھ چلا گیا۔ اس کا ہم دیکھ رہے ہیں آفٹر ایفیکٹ یہ ہے کہ آج آپ کو سبزیاں بہت ساری بہت مہنگی مل رہی ہیں، اب ہم کہیں سے منگوا رہے ہیں، ہماری ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ معاملات بہبود یہی ہوتی ہے نا کہ ریہیبلیٹیشن یہی ہے کہ رفتہ 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 زندگی کو معمول کی طرف لے کر آنا۔ اب زندگی کو معمول کی طرف لانے کے لیے افیکٹڈ ہم اور وہ سب ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے ہم پر۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ صرف ایک ڈیزاسٹر نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک ڈیزاسٹر پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کے گھر ابھی تک نہیں بنے ہیں، ان کے گھر بننا ہے، ان کا کاروبار سیٹ ہونا ہے، وہاں پر جو بیماریاں پھیل گئی ہیں، یہ دوسرا ڈیزاسٹر یاد رکھیے گا۔ جو بیماریاں پھیل گئی ہیں، ان بیماریوں سے وہ کیڑے مکوڑے، مچھر، جن کی وجہ سے وہاں ڈینگی پھیلا، وہاں پر ملیریا پھیل گیا، اور ایک کو ہوا ایک سے سب کو ہو گیا، تو یہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے۔ تو ان لوگوں کو پراپر جو ہے ایک تو بچانا ہے اس سے، دوسرا جو انوالو ہو گئے ہیں ان کا علاج ہونا ہے، ان کے لیے پیرامیڈکس چاہیے، میڈیسن چاہیے، ڈاکٹرز چاہیے، اور الحمدللہ دنیا بھر سے ڈاکٹرز کی ٹیمیں، پیرامیڈکس کی ٹیمیں آئی ہیں جو ان علاقوں میں کام کری ہیں، میڈیسن آئی ہیں۔ میڈیسن ایسا نہیں کہ سب کو جا کے جو ایک ایک کارٹن دے دیا کہ آپس میں بانٹو، نتھنگ، یہ بھی مینیج کر کے کرنے کا کام ہے۔ ایک ڈیزاسٹر بیماریوں کی شکل میں، قے، اسہال، وہ جو پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ سب وہاں پر پیچش وغیرہ لوگوں کو ہو رہی ہیں، اس کا شکار ہیں۔ اس کے بعد اب ایک اور ڈیزاسٹر کیا ہے؟ کھلے لق و دق میدانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر سردی سے وہ ٹھٹر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، خواتین میں کچھ بیمار بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور نوجوان بھی ہیں۔ اب وہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جسموں پر مکمل لباس نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، کوئی گرمی سردی کے لباس کی بات ہی نہ کیجیے، ان کے جسموں پر مکمل لباس نہیں ہے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ فرشتے آئیں گے اور آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تک مدد پہنچائیں گے۔ تو وہ فرشتہ کون ہے؟ وہ فرشتے آپ ہیں، وہ فرشتے وہ وسائل ہیں کہ جو اس پلیٹ فارم سے جمع کر کے ان تک پہنچائے جانا ہے۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ایک اور ڈیزاسٹر اللہ نہ کرے یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور سردی شروع ہو چکی ہے۔ آپ اور میں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو سردی شروع ہوئی ہے تو ان لوگوں کے پاس پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہے، ان کو غذا بھی دن میں 3 دفعہ چاہیے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں پر موجود ہیں ان میں بیماریاں بھی پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے سر پر ٹینٹ یا سایہ نہیں ہے، ان کو نیٹس بھی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک پیکج ہم نے رکھا، جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے غذا، بلینکٹس اور جیکٹس، وہ پہنچا دیجیے۔ 121
$US۔ یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، آپ یقین کیجیے اگر آپ کے پاس ہیں ڈونیٹ کر دیجئے، آپ کے پاس ہیں تو ڈونیٹ کر دیجئے۔ ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے جو اکاؤنٹ نمبرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آن لائن آپ جو ہے وہ ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، وہ کر دیجئے، فون کیجئے، ہمارے نمائندے آپ کو گائیڈ کریں گے۔ یہ نیکی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، ہم نے آپ کو دعوت دی، آپ اپنے ایمان اور یقین کے ساتھ اس کے ٹرانزیکشن کر دیجئے، اور یقین رکھیے کہ آپ کی یہ نیکی جس طرح آپ چاہتے ہیں، جس طرح آپ نے سوچا ہے، اسی طریقے سے آگے بڑھا دی جائے گی۔ یہ ہمارا آج کا مقصد تھا، یہ ہمارا آج کا مقصد ہے جس کے لیے ہم یہاں پر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوئے۔ محترم نفیس احمد خان صاحب، لوگوں تک نیکی کا پیغام پہنچانا ہمیں موٹیویٹ کرنا چاہیے نا۔ ہم جہاں بیٹھے وہاں لوگوں کو بتائیں، سوسائٹی میں نوجوانوں کو سمجھائیں کہ جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ انسان کا کام تو انسان کا دکھ مدد کرنا ہے، مدد کرنا کرنا ہے ہے ہمیں، تو یہ چیز ہم نوجوانوں کو اپنے جہاں جہاں ہم جاتے ہیں اپنی سوسائٹی میں لوگوں کو یہ بات بتانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت ضرورت ہے۔ یہ چیزیں الحمدللہ ہمیں ورثے میں ملی ہیں، اور جس طرح یہ گفتگو ہو رہی ہے اس کا بنیاد یہ ہے کہ ہم نے ہر حال میں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، ان تک وہ تمام چیزیں پہنچانی ہیں جو ان کی ضرورت ہے۔ بارش چلی گئی، سیلاب چلا گیا، پانی چلا گیا، لیکن اب وہ کھلے میدانوں میں اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، انہیں سردی میں انہیں لحاف چاہیے، انہیں کمبل چاہیے، انہیں جیکٹ چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں ہم اور آپ ہی پہنچائیں گے، یہ انسان ہی پہنچائیں گے، یہ ہمارے بھائی پہنچائیں گے جو ہم سے دور ہیں، پاکستان سے دور ہیں، باہر ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں دکھ کو، درد کو، اور ان کے اندر جذبہ بھی ہے۔ پاکستان تو کر ہی رہا ہے، پاکستانی بھی کر رہے ہیں، ہم سب لوگ مختلف تنظیمیں کر رہی ہیں، مختلف ادارے کر رہے ہیں، حکومت کر رہی ہے، ہر آدمی اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ بات یہ ہے جب اجتماعیت کی بات ہوتی ہے تو ایک آدمی کچھ نہیں ہوتا اور دو آدمی ایک اور ایک 11 ہوتے ہیں، اور کام بہت آسانی کے ساتھ بہت سہل طریقے سے مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تک وہ تمام چیزیں پہنچائیں جو ان کا حق ہے، جو ان کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم اپنے بچوں کو سردی میں کمبل نکال لیے، کراچی میں تھوڑی سی ٹھنڈ آئی ہے اور اوس پڑی ہے تو سردی ہو گئی تو سارے گرم کپڑے نکال لیے گئے کیونکہ سردی نہ لگ جائے، لیکن وہ جو میدان میں بیٹھے ہیں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، ان کو بھی تو ضرورت ہے سردی کے حوالے سے۔ تو ہم سب پر فرض ہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کا حق ہے، اور ناظرین کرام یہ حق ہے ان کا ہم پر، بالکل ہے، حق ہے، یہ ان کا حق ہے ہم پر۔ آپ دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہیں، اور وہ لوگ جو متاثر ہیں وہ دنیا میں کہیں پر بھی موجود ہیں۔ ایک حق انسان کا انسان پر ہے، اور اس حق کی بنیاد پر، اس رشتے اور اس تعلق کی بنیاد پر جو انسانیت کا رشتہ اور تعلق ہے اور انسان کا انسان پر حق بنتا ہے، اس نسبت سے آپ کو اور ہمیں ان کا حق ان تک پہنچانے کے لیے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اچھا، میں محترم حضرت صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کسی کی مدد کرنا، اور ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی کی ایسے مدد کر دیتے ہیں جب وہ بہت پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کے دل سے بڑی دعا نکلتی ہے آپ کے لیے، اس دعا کی اہمیت کیا ہے؟ بڑی سچائی سے دعا نکلتی ہے وہ۔ دیکھیے، دعا کامیابی اسی وقت ہوتی ہے جب اخلاص پر مبنی مدد کی جائے۔ وہ جو دعا دے رہا ہے، جو چند الفاظ کہہ رہا ہے، وہ آپ کی زندگی بدل دیں گے۔ اور بددعا کی تعریف کیا ہے؟ بددعا کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی کا دل دکھایا آپ نے کسی بات سے، کسی چیز سے، یا سمجھ لیں اس کا دل بدست آور کی حج اکبر است، 100 ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است۔ 100 کعبے کو ڈھا دینا لیکن ایک دل کو خوش کرنا برابر ہے۔ کیا بات، حج اکبر ہے، حج اکبر ہے، سعدی علیہ الرحمہ کا قول ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجیے کہ اگر کسی کا دل آپ کی جانب سے دکھا، اس نے زبان سے الفاظ بھی نہیں بولے، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کو وہ تباہ برباد کر دے گی۔
وہی بد دعا ہے. کیا سر میں وقت جی نکلتی ہے اثر اثر کرتی رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر کی. سر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا, بہت شکریہ محترم مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب, آپ تشریف لائے, آپ تشریف لاتے ہیں, آپ کی شفقت ہے, آپ کا علم جس سے ہم ہمیشہ مستفید ہوتے ہیں. محترم نفیس احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ انتہائی شارٹ نوٹس پر تشریف لائے اور آپ نہ صرف تشریف لائے بلکہ آپ کی آمد سے جو ہے ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا, ہم نے سیکھا, آپ سے گفتگو کی, جانا. اور محترم حمزہ انور رحمانی آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے. آپ کو تو ابھی انشاءاللہ اللہ آپ کی عمر دراز کرے, بڑا طویل کیریئر ہے اور انشاءاللہ آپ بہت دور تک جائیں گے. آپ نے اپنے بزرگوں سے بہت کچھ حاصل کیا, اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, ایک نیکی کا پیغام ہم نے آپ تک پہنچایا آج کی اس ٹرانسمیشن میں, آپ سے گفتگو کر کے نیکی کے اس سفر میں شریک رہ کے ہمیں جو تمانیت حاصل ہوتی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمارے ہم سفر رہیں, ہم اور آپ مل کر انسانیت کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہیں, ان لوگوں تک پہنچتے رہیں, ان لوگوں تک ہم اللہ کے دیے وسائل کو منتقل کرتے رہیں کہ جو آج کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں آپ کے ہماری اس نیکی کے منتظر ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کا ہم پر حق رکھا ہے اور ہمیں جو فرض اللہ تعالیٰ نے تفویض فرمایا ہے ہم اس کو ادا کرتے رہیں. اسی نسبت سے ہم نے ہمیشہ آپ تک نیکی کا پیغام پہنچایا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ نیکی کا سفر کبھی رکتا نہیں ہے, منزلیں اس کی آتی ہیں, راستے کٹھن بھی ہوتے ہیں, ان کٹھن راستوں پہ چل کر ہم ہمیشہ منزل تلاش کرتے ہیں, اور منزل کیا ہے کہ انسانیت جو ہے اس کی خدمت ہو, امن و آشتی ہو, اور انسان جو ہے وہ دکھوں سے آزاد ہو جائے. پھر وہی بات جو آج کی اس پروگرام کا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے نقطہ آغاز بھی تھا اور گفتگو کے دوران بھی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے. کرو بیاں آپ سے اجازت چاہیں گے اور حمزہ انور رحمانی صاحب سے ایک کلام کی درخواست کریں گے. اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. جی حمزہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں, حبیب خدا کا. اور میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں, میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں, تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں, تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں, حبیب خدا کا. اور تیرے نام پر سر کو قربان کر کے, تیرے نام پر سر کو قربان کر کے, تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں, تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں, دل و جان ان پر. اور یہ ایک جان کیا ہے
اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا۔ اور خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، حبیب خدا کا۔